ناظرین و اعوذ مشاہدین السلام باللہ علیکم من ورحمۃ اللہ الشیطان وبرکاتہ. میں محمد خالد حبیب الرجیم اور بسم آپ دیکھ رہے اللہ ہیں الرحمن چینل پر منصورات من ادب العرب کا ترجمہ. الرحیم. منصورات من ادب العرب کے سبق رساء الرسول علیہ الصلاۃ والسلام والے اشعار کا ترجمہ ہونے جا رہا ہے. ان اشعار کا ترجمہ 2 قسطوں میں منقسم ہے. پہلی قسط کا ترجمہ ہو چکا ہے اور آج انشاءاللہ دوسری قسط کا ترجمہ ہونے والا ہے. پہلی قسط میں نوراً اضاء علی البریۃ کلھا من یہدی للنور المبارک یہتدی، یہاں تک ترجمہ ہوا ہے پہلی قسط میں، اور آج انشاءاللہ نیچے کے اشعار کا ترجمہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم. یا رب فاجمعنا معا ونبینا فی جنت تنبی عیون الحسد. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ اپنے غم کا اظہار کرتے ہوئے فرما رہے ہیں، یا رب فاجمعنا، اے ہمارے رب ہم کو اور ہمارے نبی کو ایک ساتھ جمع فرما دیجئے، معاً ایک ساتھ جمع فرما دیجئے. فی جنت، ایسی جنت میں، تنبی عیون الحسد، جو حاسدین کی نگاہوں سے دور ہے. اے ہمارے رب ہم کو اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ساتھ جمع فرما دیجئے ایسی جنت میں، فی جنت، ایسی جنت میں، تنبی عیون الحسد، جو حاسدین کی نگاہوں سے دور ہے. انبا ینبی انبا دور ہونا. اور دوسرا ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں، تنبی عیون الحسد، جو حاسدین کی نگاہوں سے دور ہے یا جس سے حاسدین کی نگاہیں پتھرا جائیں، ایسی جنت میں ہم کو داخل فرما دیجئے. لیکن پہلے والا ترجمہ زیادہ بہتر ہے کہ وہ جنت حاسدین کی نگاہوں سے دور ہے، ایسی جنت میں جمع فرما دیجئے ہم کو اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو جنت حاسدین کی نگاہوں سے دور ہے. فی جنت الفردوس واکتبها لنا یا ذا الجلال وذا العلا والسؤدد. فی جنت الفردوس، جنت الفردوس کو ہمارے حق میں لکھ دیجئے. فی جنت الفردوس واکتبها لنا، اے ہمارے پروردگار جنت الفردوس کو ہمارے حق میں لکھ دیجئے. لنا، ہمارے لیے لکھ دیجئے، ہمارے لیے مقدر فرما دیجئے. یا ذا الجلال، اے بڑائی والے، وذا العلا، اے بلندی والے، والسؤدد، اے سرداری والے اللہ. فی جنت الفردوس، جنت الفردوس میں، یعنی لفظی ترجمہ فی جنت الفردوس، جنت الفردوس میں، واکتبها لنا، اور اس کو ہمارے لیے لکھ دیجئے، مقدر کر دیجئے. یا ذا الجلال، اے بڑائی والے، اے جاہ و جلال والے، وذا العلا، اے شہنشاہی والے مالک اللہ، والسؤدد، اور سرداری والے اللہ، ہمارے لیے اس کو مقدر فرما دیجئے. لفظی ترجمہ. اور فی جنت الفردوس واکتبها لنا، جنت الفردوس کو ہمارے لیے مقدر فرما دیجئے، ہمارے لیے لکھ دیجئے، اے بڑائی والے، اے بلندی والے، اے سرداری والے. واللہ اسمع ما حییت بہالک الا بکیت علی النبی محمد. واللہ اسمع ما حییت بہالک، خدا کی قسم میں سنتا ہوں کسی بھی مرنے والے کے بارے میں. ما حییت بہالک، ہالک مرنے والا، ہلاک ہونے والا یعنی مر جانے والا، دنیا سے رخصت ہونے والا. واللہ اسمع ما حییت بہالک، خدا کی قسم میں سنتا ہوں کسی بھی مرنے والے کے بارے میں. ما حییت، جب تک کہ میں زندہ ہوں. الا بکیت علی النبی محمد، مگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رونے لگتا ہوں، مگر میں محمد نبی پر رونے لگتا ہوں. یعنی خدا کی قسم میں جب جب سنتا ہوں کسی بھی مرنے والے کے بارے میں، ما حییت، جب تک میں زندہ ہوں، جب تک میں زندہ رہوں اس دنیا میں. الا بکیت علی النبی محمد، مگر میں محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رونے لگتا ہوں. یعنی کسی بھی مرنے والے کی خبر اگر میرے کانوں میں آتی ہے تو مجھے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی یاد آ جاتی ہے اور میری آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں. یہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں. خدا کی قسم، دوسرا ترجمہ اس طرح بھی کر سکتے ہیں، خدا کی قسم اپنی زندگی میں
کسی مرنے والے کو نہیں سنوں گا، خدا کی قسم اسمع ما حییت بہالک، خدا کی قسم اپنی زندگی میں کسی مرنے والے کو نہیں سنوں گا، الا بکیت علی النبی محمدی، مگر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر روں گا۔ ایک یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے، پہلے والا بھی، دونوں صحیح ہیں کہ خدا کی قسم میں سنتا ہوں کسی بھی مرنے والے کے بارے میں جب تک میں زندہ ہوں، ما حییت، جب تک میں زندہ ہوں، مگر میں محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رونے لگتا ہوں۔ دوسرا اس طرح بھی کر سکتے ہیں، خدا کی قسم اپنی زندگی میں کسی مرنے والے کے بارے میں نہیں سنوں گا، الا بکیت علی النبی محمدی، مگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، مگر میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر روں گا۔ یعنی جب ہمارے کانوں میں کسی مرنے والے کی آواز، کسی مرنے والے کے بارے میں سنائی دے گا، اس وقت میرے رونا آئے گا۔ کیوں آئے گا؟ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دار فانی سے کوچ کر گئے ہیں اور ہماری آنکھیں اشک بار ہیں۔ ضاقت بالانصار البلاد فاصبحوا سودا وجوههم كلون الاسمد، ذاق تنگ ہونا، فاصبحوا اصبح ہو جانا سارا کے معنی میں، اسود جمع سوداء سودا، سود کالا، وجہ چہرہ، اسمد وہ مٹی جس سے سرما بنایا جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ سرما کالا ہوتا ہے، سفید ہوتا نہیں ہے۔ ضاقت بالانصار البلاد فاصبحوا سودا وجوههم كلون الاسمد، انصار پر یعنی مدینے میں رہنے والوں پر شہر تنگ پڑ گیا ہے۔ ضاقت بالانصار البلاد، انصار پر شہر تنگ پڑ گیا ہے۔ فاصبحوا سودا یعنی ملک تنگ پڑ گیا ہے، ملک تنگ ہو گیا ہے۔ فاصبحوا سودا تو ان کے چہرے کالے ہو گئے ہیں۔ فاصبحوا سودا وجوههم تو ان کے چہرے کالے ہو گئے ہیں۔ کلون الاسمد سرمے کی رنگ کی طرح، سرمے کے رنگ کی طرح ان کے چہرے کالے پڑ گئے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد میں جو مدینہ تھا اور پھر وہاں پر جو حالات تھے اس کے حساب سے جو ہے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ منظر کشی کر رہے ہیں۔ ضاقت بالانصار البلاد فاصبحوا سودا وجوههم كلون اسمد، انصار پر ملک تنگ ہو گیا ہے، شہر تنگ ہو گیا ہے، ان کے چہرے سیاہ ہو گئے ہیں سرمے کے رنگ کی طرح۔ وَلَقَدْ وَلَدْنَاهُ وَفِينَا قَبْرُهُ وَفُضُولَ نِعْمَتِهِ بِنَا لَمْ نَجْحَدِ وَلَقَدْ وَلَدْنَاهُ وَفِينَا قَبْرُهُ، ہم نے ان کو پیدا کیا ہے۔ وَلَقَدْ وَلَدْنَاهُ ہم نے ان کو پیدا کیا ہے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مراد ہے ہمارے ہی درمیان پیدا ہوئے ہیں۔ وَلَقَدْ وَلَدْنَاهُ وہ ہمارے ہی درمیان پیدا ہوئے ہیں۔ وَفِينَا قَبْرُهُ اور ہمارے ہی درمیان ان کی قبر ہے۔ وَفُضُولَ نِعْمَتِهِ بِنَا لَمْ نَجْحَدِ اور ان کی باقی ماندہ خوبیاں ہمارے ساتھ ہیں، ہم اس کا انکار نہیں کرتے۔ لم نجحدی ہم اس کا انکار نہیں کرتے، ہم نے ان کو پیدا کیا، یعنی وہ ہمارے درمیان پیدا ہوئے اور ہمارے ہی درمیان ان کی قبر ہے۔ ہم پر ان کے بہت انعامات ہیں، ان کی باقی ماندہ نعمتیں جو خوبیاں ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں، جن کا ہم نے انکار نہیں کیا، جن کا ہم انکار نہیں کر سکتے۔ فضول نعمتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی خوبیاں، باقی ماندہ خوبیاں اور جو خصلتیں ہیں، جو انعامات ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ لم نجحدی جن کا ہم نے انکار نہیں کیا، جن کا ہم انکار نہیں کر سکتے۔ صلی الالہ ومن یحف بعرشہ والطیبون علی المبارک احمدی، صلی الالہ معبود برحق نے خود ان پر درود بھیجا، اللہ تبارک و تعالی نے خود ان پر درود بھیجا۔ ومن یحف بعرشہ اور ان سب نے سلام بھیجا جو اس کے عرش کو گھیرے ہوئے ہیں۔ ومن یحف جو اس کے عرش کو گھیرے ہوئے ہیں، حف یحف حفا گھیرنا، جو اس کے عرش کے ارد گرد ہیں یعنی فرشتے، ان سب نے جو ہے سلام بھیجا۔ والطیبون علی المبارک احمدی
اور تمام پاکیزہ لوگ سلام بھیجتے ہیں اس مبارک احمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. صلی الہ، معبود برحق نے خود ان پر درود بھیجا. ومن یحف بعرشی، اور جو اس کے عرش کے ارد گرد ہیں ان سب نے سلام بھیجا، درود بھیجا. والطیبون، اور تمام پاکیزہ لوگ سلام بھیجتے ہیں علی المبارک احمدی، اس مبارک احمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. قرآن میں ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. فرحت نصارى یثرب ویعودها لما توارى في الضريح الملحدی. فرحت نصارى یثرب، یثرب مدینہ منورہ. فرحت نصارى یثرب ویعودها، یثرب کے مدینے یعنی مدینہ منورہ کے نصارہ اور اس کے یہودی خوش ہو گئے. فرحت نصارى یثرب، یثرب یعنی مدینہ منورہ کے نصارہ، ویہودها اور اس کے یہودی خوش ہو گئے، یعنی مدینے کے یہودی اور مدینے کے نصارہ جو تھے یہ سب خوش ہو گئے. کب خوش ہو گئے؟ لما توارى في الضريح الملحدی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لحد قبر میں چھپ گئے، پردہ پوش ہو گئے. یعنی جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس دار فانی سے رخصت ہوئے، نصارہ اور یہودی یہ سب بہت خوش ہو گئے، کیونکہ ان کی تو دشمنی تھی بالکل شروع سے کہ یہ بنی اسرائیل سے ہٹ کر دوسرے خاندان میں نبی کیسے آ گئے. یہ ایک دشمنی تھی، جلن تھی. اور جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام پردہ پوش ہو گئے تو ان کی خوشی دوبالا ہو گئی اور یہ بہت خوش ہو گئے. ملحد لحدی قبر، بغلی قبر. توارا یتوارا توارو چھپ جانا. ذریع کی جمع ہے ذراعی، قبر. اور الذریع الملحد بغلی قبر. نصارہ، مدینے کے نصارہ، یثرب کے نصارہ اور اس کے یہودی یعنی مدینے کے رہنے والے یہودی یہ سب خوش ہو گئے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام بغلی قبر میں چھپ گئے. یہ ہے دوسرے قسط. اس کے بعد انشاءاللہ خطاب القرآن کا ترجمہ ہوگا اور ان اشعار کا ترجمہ مکمل ہو چکا ہے. 2 قسطوں میں منقسم ہے. آپ پلے لسٹ پر جا کر وہاں پر دونوں قسطیں دیکھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.